صلی علی محمد، مل کر پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عقیدتوں کا جو ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت حضور مل جائے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آئے، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم آئیے گا جو نکی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب جو نکی آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نکی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نکی آیا۔ ہوئی کافور عظمت بت پرستی و ضلالت کی، ہوئی کافور عظمت بت پرستی و ضلالت کی، ضیا پاشو ضیا گستر، ضیا پاشو ضیا گستر، حبیب میں جبھی آیا، ضیا پاشو ضیا گستر، حبیب میں جبھی آیا، ضیا پاشو ضیا گستر، حبیب میں جبھی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نکی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نکی آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نکی آیا، پریشانی ہوئی زائل، گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، پریشانی ہوئی زائل، پریشانی ہوئی زائل، پریشانی ہوئی زائل، گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، گناہگاروں خطا
پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا، 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 تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا۔ گناہگاروں پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو، تمہارے بخشوانے کو، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا۔ شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتے ہیں، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتے ہیں، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو دیکھ، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کہ کر سب کو یقین آیا، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کہ کر سب کو یقین آیا، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا۔ جہاں میں غل ہوا غل ہوا جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا۔ پکارا حضرت آدم نے جب دیکھا محمد کو، پکارا حضرت آدم نے جب دیکھا محمد کو، پکارا حضرت آدم نے دیکھا جب محمد کو، میرا نور نظر تزکی، میرا نور نظر تزکی نہ دیجیے، میرا نور نظر تزکی ندائے جا ہزی آیا، میرا نور نظر تزکی دہے جانے ہزی آیا، میرا نور نظر تسکی دہے جانے ہنسی آیا، میرا نور نظر تسکی دہے جانے ہنسی آیا۔ پکارا حضرت آدم نے جب دیکھا محمد کو، پکارا حضرت آدم نے جب دیکھا محمد کو، میرا نور نظر تسکی، میرا نور نظر تسکی دہے جانے ہنسی آیا، میرا نور نظر تزکی دہے جانے ہنسی آیا، میرا نور نظر تسکی دہے جانے ہنسی آیا۔ پکارا حضرت آدم نے دیکھا محمد کو، میرا نور نظر تسکی دہے جانے ہنسی آیا، میرا نور نظر تسکی دہے جانے ہنسی آیا۔ شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا، شاہ دو عالم
صاحب تاجو نگی آیا شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ کر حسرت یہ چلاؤ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ میرا ماوا میرا ملجا میرا ماوا میرا ملجا میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا میرا ماوا میرا ملجا میرا دل کا مکی آیا میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا یقین آیا میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا یقین آیا میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا یقین آیا کر حسرت یہ چلاؤ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤ میرا ماوا میرا ملجا 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 میرے دل کا مکی آیا میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو نگی آیا شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو مکی آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا شہنشاہ دو عالم صاحب تاجو مکی آیا انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارے مولانا بلال قادری صاحب محمد بلال قادری صوفی صاحب انشاءاللہ تعالی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور عظمت سے متعلق بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تلاوت قرآن اور ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لاؤ بیٹے مائک، ارے الگ سے بولنا پڑتا، کھڑا کرو۔ بیٹھ جاتا ہوں اوپر، آپ لوگ بیٹھ کے آرام سے بیٹھ
یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہوئے نا، خصوصاً جو درگاہ شریف کے پاس ہے، آپ لوگ ادھر خانقاہ کے اندر کے حصے میں آ جائیے. ایسا یعنی ایک دم ڈائریکٹ درگاہ کو پیٹ کر کے ایسا بیٹھنا اتنا صحیح نہیں رہتا. وہ جو بالکل درگاہ شریف کے پاس ہے، آپ لوگ ادھر آ جائیے، اندر کی طرف ادھر آ جائیے سب کے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ بھی بیٹے، آپ لوگ بھی ادھر، ہمارے بچے ہیں نا حمزہ وغیرہ، یہ کون بچے، آپ لوگ ادھر آ جاؤ بیٹے. اندر تھوڑا دور ہوتے کوئی بات نہیں، ٹھہر کے بیان کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ بیٹے. ہمارے طیب وغیرہ آپ لوگ بھی آ جاؤ بیٹے، اور بھی اپنے 2-3 ساتھیوں کو لے کے جاؤ، ادھر سامنے جاؤ. جیسا ہمیشہ اب انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا، اس کے بعد جب ذکر رہیں گا نا بیٹے، تو جو جیسا صفیں ترتیب سے سیدھی رہتی نا، ویسے سیدھی کر کے بیٹھنا. ٹیڑھے میڑھی صفوں میں میرے کو ذکر کرانے میرے کو وحشت ہوتی، ٹیڑھے میڑھے رہے لائن، تو لائن بالکل سیدھی کر دیں گے اپن انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء أمته أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في شان حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظيم. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. دریا میں ہے، صدف میں ہے، لعل و گہر میں ہے. دریا میں ہے، صدف میں ہے، لعل و گہر میں ہے. جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے، جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے. میرے سرکار کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، میرے سرکار کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. اس شان کا مرسل تو کبھی آیا ہی نہیں ہے. بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. وہ خوش نصیب مقدر پہ کیوں نہ ناز کرے، وہ خوش نصیب مقدر پہ کیوں نہ ناز کرے. خدا عطا جسے عشق شہ حجاز کرے. رأیتمونی اصلی کا ہے یہ مطلب، رأیتمونی اصلی کا ہے یہی مطلب. وہ سامنے ہو نمازی ادا نماز کرے، وہ سامنے ہو نمازی ادا نماز کرے. نیاز مندی ہے وہ پیمانہ مدینے کا، کہ گداہ کو شاہ کرے محمود کو ایاز کرے. گداہ کو شاہ کرے محمود کو ایاز کرے. غلام آپ کا ہو کر حضور اعظم کیوں کسی کے سامنے دستے طلب دراز کرے. شہنشین پر تشریف فرما، نائب سجادہ نشین بارگاہ
عالیہ خمیسیہ حیدرآباد حضرت مولانا سید حبیب احمد الحسینی خمیسی القادری دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا الحاج سید عبد الرشید قادری مدد اللہ العالی. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بے شمار ان گنت سعادتوں میں ایک بڑی سعادت ہم کو اللہ تعالیٰ نے آج کی یہ لمحات میں عطا کی کہ ہم اور آپ ایک ایسے بقعہ نور میں جمع ہو کر صاحب نور کے پاس حاضر ہو کر سب سے بڑے نور والے آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں. عزیزان محترم، بارگاہ حضرت نور الدین خمیسی سرکار ہے اور تذکرہ نورانی حضور پر نور سید العالمین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. میلاد مبارکہ کی ان مقدس اور منور ساعتوں میں آپ تمام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہوئے چند گزارشات اور چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. ہمارے یہاں جمع ہونے کے اہم ترین مقاصد میں آج کا یہ مقصد ہے کہ ہم بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر میلاد پاک کا تذکرہ کریں. حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کریں اور اس ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آج منتخب کیا، چنا ہے. عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح زندہ کرنا، اپنی زندگیوں کے اندر سرکار کے تذکرے کو حیات دینا، یہ ہماری زندگی کو منور کرنے کے مترادف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر مقام پر، ہر گھڑی شان مبارک کا تذکرہ ہوتا رہا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جس جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اور آپ جمع ہوئے، اور یہ سال جو ماہ ربیع المنور میں ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ 1500 سالہ میلاد مبارک ہے. یعنی حضور کی ولادت باسعادت کو 1500 سال اس سال مکمل ہوئے. اور عزیزان محترم، یہ 1500 سال سے تذکرہ ہوتا آیا ہے اور کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ تذکرہ کرنے والے، ذکر کرنے والے الگ الگ رہے. ہر زمانے میں الگ الگ چہرے تھے، الگ الگ مسندیں تھیں، الگ الگ مقامات تھے، الگ الگ لوگ تھے. یہ 1500 سال میں تذکرہ محمدی ہوتا رہا اور کرنے والے کرتے رہے، اپنی زندگیاں بناتے رہے اور اس دنیا سے جاتے رہے. آج ہم اور آپ پھر اسی مقصد کے لیے جمع ہیں، اسی کام کے لیے جمع ہیں. پھر کل ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، کل ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، لیکن یہ جو تذکرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ قائم رکھا ہے کہ ہم کل ہوں گے یا نہ ہوں گے. یہ 1500 سال آئے اور آگے پھر 2000 سال آنے والے ہیں. وہ 2000 سال کے بعد بھی تذکرہ ہونے والا ہے، صبح قیامت تک تذکرہ ہونے والا ہے. ہم جب یہ تذکروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی میلاد میں قصیدہ بردہ کی تلاوت کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے، کوئی برزنجی شریف پڑھ کر تذکرہ کر رہا ہے، کوئی محافل منعقد کر کے تذکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنے انداز میں کھانا کھلا کر تذکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنے انداز میں جھنڈا اٹھا کر تذکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنے انداز میں کچھ کر کے تذکرہ کر رہا ہے. عزیزان محترم،
یہ سوالات لے کر ہم جب بڑوں کے پاس آتے ہیں، بزرگوں کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو تسلسل ہے یہ رک نہیں رہا ہے، یہ تسلسل رک نہیں رہا ہے، یہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ لوگ کر رہے تھے، ان کے بڑے وہ کر رہے تھے، یہ سلسلہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بڑوں نے ہمیں سمجھایا، بزرگوں نے ہمیں سمجھایا، اللہ والوں نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میاں، تم یہ 1500 سال کا تذکرہ دیکھ رہے ہیں، اور تم کو یہ تذکرہ دیکھ کر اب تک تو یقین ہو گیا کہ آئندہ بھی تذکرہ جاری رہے گا، لیکن یہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے تذکرے کے اندر، اپنے حبیب کے ذکر کے اندر، حبیب کی یاد کے اندر ایک ایسا ازلی اور ابدی تسلسل قائم کیا۔ ازلی بولے تو پہلے سے، بہت پہلے سے، اور ابدی جو ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ ایک ایسا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ اس کو دیکھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت بینہ دیکھ لو، جس فرمایا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، تذکرے کو بڑا کر دیا۔ تذکرہ بڑا ہوا، تذکرہ بلند ہوا، تو کیسے بلند ہوا؟ کیسے بلند ہوا؟ بلندی کی وہ تذکرے کی بات آئی تو عزیزان محترم، حضرت جبریل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو کیسے بڑھایا، کیسے بلند کیا؟ عزیزان محترم، حضرت جبریل سے حضور آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری تعلیم کے لیے، وہ تو اللہ کے حبیب ہے جن کا تذکرہ اتنا بلند کیا گیا، وہ تو جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے، لیکن عزیزان محترم ہماری تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے ذکر کو بڑھایا ہے تو وہی خوب جانتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت جبریل نے اس وقت اللہ کا ایک ارشاد سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب، جہاں جہاں مجھ کو یاد کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے گا، جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں لوگ میری وحدانیت کا چرچا کریں گے، جہاں جہاں لوگ مجھے یاد کریں گے، اے میرے محبوب، وہاں وہاں آپ کو لوگ یاد کریں۔ تو اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں دیکھنے کے لیے، بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، وحدانیت کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، توحید کی بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو ذرا دیکھنا، یہ پیرامیٹر میں بٹھا کے دیکھنا کہ کیا وہ اللہ کے تذکرے کے ساتھ رسول اللہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے یہ تو ملا دینے والی بات ہے، برابری کر دینے والی بات ہے۔ برابری ملانا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ بھی رکھا، اور ہمارے یہ گمانوں سے، یہ خیالوں سے اللہ کے حبیب کی عظمت اور شان کو پاک بھی رکھا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ دنیا کو سمجھایا ہے۔ یہ بات تو حضرت جبریل سے پہنچا دی، لیکن دنیا کو ہر زمانے میں قاعدہ یہ سمجھایا کہ جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوتا رہے گا وہاں وہاں میرے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ حضور کی ولادت باسعادت تو، حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری تو بہت بعد میں ہوئی، یعنی نبوت کے سلسلے میں، بعثت کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں، پروفٹس میں آنے والے سب سے لاسٹ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لاسٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ختم ہوا، اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا، آپ کو آخر میں بھیجا گیا۔
اور اس کی تفصیلات ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، اس سے پہلے ایک زمانہ دنیا نے گزارا، انسانوں نے زمین پہ گزارا. حضرت آدم بھی آئے، حضرت شیز بھی آئے، حضرت نوح بھی آئے، ان کے بعد پھر دنیا میں ایک عجیب طوفان برپا ہوا. یہ سارے کچھ حالات ہوئے، انبیاء آتے رہے، زمانے میں خوب انسان پیدا ہوتے رہے، اس دنیا سے جاتے رہے. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے حضرت آدم سے لے کر حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری تک کا، یہ ٹائم پیریڈ کو آپ دیکھیے. یہ سارے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو زمین پر زندہ رکھا. عزیزان محترم، اب آپ بولیے، حضرت آدم سے پہلے بھی کچھ تھا، حضرت آدم سے پہلے بھی ایک زمانہ گزرا. ان کے زمین پہ آنے سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ وہ آسمانوں میں پہلے ان کو مسکن دیا گیا، جنت ان کا مسکن بنایا گیا. تو وہاں کیا تھا؟ تو وہ دور کی جب بات کرتے ہیں تو وہ دور میں بھی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ اس طرح ملتا ہے. عزیزان محترم، تفصیلات بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو سرکار کے تذکرے کا نظام اور تسلسل ابتدا سے، ازل سے اس کائنات میں قائم کیا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبیوں سے میثاق لیا گیا، انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا اور میثاق لیا گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام یا آدمیت کا وجود نہیں تھا. ارواح کی بات ہے، عالم ارواح کی بات ہے. تو عزیزان محترم، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا، بالکل فلٹر کر کے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، انسانوں کے اندر پھر فلٹر کر کے جو سب سے افضل ترین مخلوق ہے، افضل ترین انسان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا. ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر جمع کیا اور ان سے میثاق لیا. ان سے میثاق، ابھی آپ سن رہے تھے، حضرت فرما رہے تھے کہ بیعت، وعدہ، میثاق، یہ سب ایک ہی چیز ہے. اوت، وعدہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اوت لے رہا ہے، پلیج لے رہا ہے. کس سے؟ انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے. اب اللہ اپنے نبیوں سے اوت لے رہا ہے تو آپ اور ہم کیا سوچیں گے؟ اللہ کیا اوت لیں گا؟ زمین پہ جا کے جب میں نبی بناؤں تو نبی بن کر تم جب زمین پہ جا رہے ہو تو وہاں پر میرا چرچا کرنا، میری بات کرنا، یہ ہونا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اوت لے رہا ہے، اوت انبیاء سے لے رہا ہے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق اوت لینا، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات پھیلاؤ، میں جو تم کو دوں گا وہ پھیلاؤ، یہ اوت لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ اور. عزیزان محترم، کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو کچھ تمہارے پاس کتاب اور حکمت دے کر جو میں تم کو بھیج رہا ہوں، یہ سب تو تمہارے پاس ہوگی. ثم جاءکم، لیکن ایک گھڑی آنے والی ہے، ایک وقت آنے والا ہے، تمہارے پاس آئیں گے. کون آئیں گے؟ رسول، تمہارے پاس آئیں گے ایک رسول آئیں گے. مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق کریں گے تمہارے پاس جو کچھ ہے. اب تم سچے نبی ہے، تم نبی ہے یا نہیں ہے وہ تصدیق کریں گے. تمہارے پاس جو کتابیں ہیں وہ تصدیق کریں گے. تمہارے پاس جو ہے وہ تمام باتوں کی وہ تصدیق کریں گے. اور جب وہ آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ تم سب اپنا اپنا چھوڑنا، میرے محبوب کے پیچھے ہو جانا. تم سب اپنا اپنا چھوڑنا، میرے رسول کے پیچھے ہو جانا. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم پر لازم ہے
لام تاکید کے ساتھ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا، حمایت کرنا، سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر ان کے کام کے لیے تم اسسٹنٹ بن جانا۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ تذکرہ حضور کی آمد بہت بعد میں، انسانیت کا وجود بہت بعد میں، عالم ارواح میں ابتدائے زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے سرکار کا تذکرہ وہاں سے اس طرح آغاز فرمایا۔ اور عزیزان محترم، جب ہم خانقاہوں میں بزرگوں کے یہاں ہوتے ہیں تو پھر اس کے پہلے کی بھی بہت ساری باتیں ہمیں بتلائی جاتی ہے۔ ان تفصیلات میں آپ کو لیے گئے بغیر یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میثاق انبیاء علیہ السلام سے لیا، بیعت جو انبیاء علیہ السلام سے لی، فرمایا کہ تم میرے رسول، میرے نبی، میرے محبوب کے متبع اور فرما بردار ہو جانا۔ اس شرط پر جب انبیاء سے پوچھا، ان کی ارواح سے اللہ نے پوچھا اخررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، یہ بات قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تو جب سب مل کر سب انبیاء کی ارواح نے کہا اقررنا، ہم قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اب تمہیں تاج نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تذکرہ محمدی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ ابھی نبیوں کو نبوت نہیں ملی، نبیوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو نبی بنانا چاہتا ہوں، لیکن بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میرے نام کو بلند کرنے کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو بلند کرنا، میرے نام کو بلند کرنے کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو بلند کرنا۔ یہی تو بات تھی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کبھی وحی کے ذریعے، کبھی الہام کے ذریعے، کبھی خواب کے ذریعے، کہ ہر نبی پر یہ لازم تھا کہ وہ نبی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا اور ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری ہونے والی ہے اس کی بشارت دے دیتا۔ یہ تذکرے کا تسلسل ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جو اپنے دور کے بڑے عالم تھے تورات و زبور، تورات و انجیل کے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو پھر صحابیت، وہ صحابیت جو صحابیت ہے اس سے معمور ہوئے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مختلف روایتیں ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو ذکر کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب کے ذکر کو جو بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس سے متعلق فرمایا گیا حضرت آدم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے جب جب تم اللہ کو یاد کرو، جب جب تم اللہ کو یاد کرو تو ساتھ میں محمد کو بھی یاد کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عساکر نے روایت کیا، جب جب تم اللہ کو یاد کرو ساتھ میں محمد کو یاد کرو۔ بیٹے نے والد حضرت آدم سے پوچھا، یہ آدم و شیش کی درمیان کی گفتگو ہے، حضرت آدم سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم فرمانے لگے اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ میں جب ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے میں پڑا ہوا تھا تو میں مٹی اور پانی کے مرحلے سے یہ دیکھ رہا تھا اور روح کی دنیا سے یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی آسمانوں میں، اس وقت بھی عرش معلیٰ کے قریب میں چرچا اپنے حبیب کا کر رہا تھا۔ اور عزیزان محترم، حضرت آدم نے کہا کہ یہ مرحلے سے پار ہو کر جب مجھے وجود دیا گیا، میری آنکھیں جب کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر اس کے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام لکھا ہوا ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے لیے بھیجا، جنت میں رہنے کے لیے جب بھیجا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے ہر قصر پر، اس کے ہر محل پر، ہر کمرے پر، ہر دروازے پر، جنت کے اندر جس مقام پر جا رہا ہوں جہاں درخت نظر آ رہے ہیں، ہر درخت پر، درخت کے ہر پتے پر جہاں اللہ کا نام دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ محمد مکتوباً دیکھ رہا، اللہ کے حبیب کا نام لکھا ہوا دیکھ رہا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت شیش سے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک ہوا کہ جب میں پوری جنت پھر لیا، اور اس وقت ایک مقام پر میں آیا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو حجاب ہے، جو پردہ حجاب ہے، وہ پردہ حجاب اللہ تبارک و تعالی جب ہٹائے گا تو دنیا پھر دیدار الہی کرے گی. تو وہ پردہ حجاب پہ تک اللہ کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا. ہو نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس رسول کو، اس نبی کو اپنا اتنا محبوب بنایا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو عام کیا. عزیزان محترم، تذکرہ جب حضرت آدم زمین پر آئے، یہ تو آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہے، جب حضرت آدم زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد کئی سال تک وہ آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ حضرت آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی. ایک گھڑی آئی حضرت آدم کی دعا قبول ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کچھ کلمات. حضرت آدم دعا کرے، اے اللہ محمد کے واسطے معاف کر دے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ تذکرہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ زمین میں تذکرہ اس طرح عام کر رہا ہے کہ آدم سالوں سال روتے رہے، معافی چاہتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ محمد کے واسطے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً معافی کا فرمان جاری کر دیا. عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر محبوبیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ نے خوشخبریاں سنائی. آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. یہ سارا تسلسل چلتا رہا. ایک بار ایک صحابی آئے، ایک شخص آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تھوڑا خبر دیجئے، آپ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا خبر دیجئے، بتلائیے آپ کون ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک کے اندر سے نور نکلنے لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا، آپ نے جواب میں فرمایا، میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں وہی ہوں جس کی قوم عیسیٰ کو عیسیٰ نے بشارت دی تھی. بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ نے مخاطب ہو کر کہا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کبھی حضرت نوح کر رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کر رہے ہیں. کیا حضرت ابراہیم تو اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیے، بنا کر حضرت اسماعیل کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا. یہ ہزاروں سال پہلے تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس زمانے میں ہو رہا ہے جبکہ مکہ ابھی بکا ہے اور بسا نہیں ہے. عزیزان محترم، حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور موقع پر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا، ان کا مسکن جنت میں بنایا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم کے ساتھ ساتھ ان کی صلب میں تھا، میں آدم کے ساتھ ساتھ ان کی صلب میں تھا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سابقہ زمانوں میں بھی ویسا ہوا، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، تذکرہ برابر مسلسل جاری ہے، بعد مخالفتوں کے، لوگوں کی طرف سے رکاوٹوں کے، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس کے باوجود عاشقوں کی دھوم ایسی ہے کہ ہر جگہ وہ جہاں کہیں شمع جلاتی ہے، جل جاتی ہے، نام محمد کی پروانے آتے ہیں نثار ہونے کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ یہاں ہے، اور یہاں سے پھر یہ عالم جو دارالعمل یہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بھی، اہل اللہ نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو قائم ہی اسی لیے کیا کہ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہوتا رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تذکرے کا تسلسل ہے، اس تسلسل کے اندر ہم کو آپ کو جو شریک ہونے کا موقع ملا، یہ ہماری تمام سعادت مندیوں میں بڑی سعادت مندی ہے۔ ساری سعادت مندیوں میں بڑی سعادت مندی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تذکرے کے لیے ہمیں جمع کیا، اور تذکرہ کرنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے، تذکرہ سننے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عظمت کے، سرکار کی شان کے اور مرتبوں کی بلندیوں کا صدقہ ایسا پاتے ہیں، ایسی خیرات پاتے ہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہے اور نہیں کرنے والا ہے ان کے درمیان فرق زمانے میں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ جس مجلس میں آتے ہیں وہ مجلس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو یہ خصوصیت حاصل کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا، پھر ذکر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کیا، اور ایسے بلند کیا کہ ہم ان سے جب منسلک ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے میں ہمیں بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ اولیاء و صالحین نے ترتیب کے ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح لایا ہے کہ ہم میلاد کے نام پر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ کے حبیب کا خصوصی تذکرہ کرے۔ یہاں پر جو آج کی مجلس مبارک منعقد ہوئی، اس کے اندر خصوصی تذکرہ مولد شریف پڑھ کر ہوا، یہ کچھ ہم نے اشعار بھی سنے، اور اب مزید انشاءاللہ تعالی حضرت قبلہ سے بھی کچھ دیر کے لیے ہم سماعت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ذکر اور پھر تلاوت کلام مجید انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ بزرگوں سے منسلک رہ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرنے اور اس ذکر کی بلندیوں میں شامل ہوتے رہنے کا ہمیں موقع عنایت فرماتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ ماشاءاللہ جو بیان ہونا تھا وہ ہمارے مولانا بلال قادری صاحب نے کر دیا ہے، بس اس میں ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے ایڈ کر دوں۔ ماشاءاللہ آپ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور شان جو ہر زمانے میں بیان کی جاتی رہی، تخلیق انسان سے پہلے آسمانوں کے اوپر بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور نعتیں بیان ہوتے رہی ہے، اور رہتی دنیا تک بھی یہ ہوتا رہے گا، اور قیامت کا دن آئے گا۔ اور میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں، اب ہمیشہ تو میں بہت مفصل اور ہر چیز ریفرنسز، دلائل وغیرہ سب ڈیٹیل بتاتا ہوں، اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، صرف اتنی بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لو کہ قیامت کا جو دن ہے نا بیٹے، قیامت کا دن کا ہماری دنیا کے حساب سے ایک ایوریج سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نمبر دیا جی، الف سنہ، اللہ تبارک الف سنۃ مما تعدون، اللہ تعالیٰ فرماتا 1000 سال کے برابر رہے گا قیامت کا ایک دن۔ قیامت کا ایک دن ہے نا جو آخرت کا دن بولتے ہیں، جو حساب کا دن ہے، تو یہ 1000 سال کے برابر ہے۔ کتنا رہے گا؟ 1000 سال۔
پھر یہ 1000 سال میں ہوگا کیا؟ سوال ہے نا بھئی، 1000 سال تک کیا ہوگا؟ پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھ لو کہ کل انسانوں کا حساب ہونا ہے، کل انسانوں کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی مرد کوئی عورت نہیں، سب کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کرنے والا ہے. لیکن وہ سارا حساب ملا کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب بہت تیز کر دیتا ہے. اب اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کل انسانیت کا حساب، سارے انسانوں کا حساب 1000 میں سے 500 سال میں مکمل کر دیا جائے گا. آدھے دن میں، کتنے ٹائم میں؟ آدھے دن میں حساب مکمل کر دیا جائے گا. باقی آدھا دن کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے اور اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ آدھا دن قیامت کے 1000 سال کے برابر جو ایک دن ہے، اس میں سے 500 سال کے اتنے ٹائم قیامت کے دن صرف حساب کتاب، آنا اٹھنا ٹھہرنا، لائن میں کھڑے ہونا، صفے بنانا، وہ اس کے جھنڈے کے نیچے، یہ اس کے جھنڈے کے نیچے، وہ شہداء کا الگ گروپ، صدیقین کا الگ گروپ، گناہگاروں کا الگ گروپ، یہ سارے گروپس بننا، سارے حساب کتاب ہونا، سارے فیصلے ہونا، یہ پورا ملا کر 500 سال یعنی آدھے دن میں کیا جائے گا. باقی مکمل آدھا دن سارے خلائق اللہ تعالیٰ کی حاضری میں، اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سارے مخلوقات آدھا قیامت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے رہیں گے. دیکھنا اس دن بھی بڑا عجیب، کیا اس دن آپ کہیں گے کہ بھئی یہ قیامت ہے یا محفل نعت ہے؟ یہ آپ دیکھنا آدھا محفل حساب رہے گی اور آدھا دن قیامت کا محفل نعت رہے گی. مقابل مبارکباد ہے جو حضرات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں، لکھ کر بیان کرتے ہیں، نظم میں بیان کرتے ہیں، ترنم میں بیان کرتے ہیں، مزامیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بنا مزامیر کے بیان کرتے ہیں. جو جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرے گا، اتنا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ یہ عباس بن عبد المطلب ہے سرکار کے چچا، یا پھر عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور دونوں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت کہا کرتے تھے. ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات ہے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی ارید ان امتدحک، یا رسول اللہ اجازت دیجئے نا، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ایسا فرمائے اجازت ہے پڑھو، بسم اللہ کرو. نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قل لا فض فوک. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہو عباس اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. ہاں، جو نعت پڑھنے کی وجہ، یا رسول اللہ نعت پڑھنا چاہتا ہوں، کہو عباس اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. محدثین بیان کرتے ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی میلاد پر پوری ایک نعت لکھے ہیں، لیکن غالباً یہ حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہوئی تھی، لیکن وہ سرکار کی اس دعا کی وجہ سے اس عمر میں بھی ان کا ایک دانت بھی نہیں جھڑا تھا. تو کیا ہے یہ؟ سرکار کی خوشی ملی، سرکار کی دعا ملی. تو قابل مبارکباد ہے جو حضرات میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے ہمارے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نعت اکیڈمی کے ذمہ داران ہیں، ہمارے علی ہے، اسماعیل ہے، اور رمیز ہے، اور ابرار ہے، اور علی بخش ہے، اور وہ بچے کا نام ذہن سے جا رہا ہے اور یہ سارے بچے ہیں اور ان کا جو بھی ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ایوب ہے، واجد ہے، اور شبیر ہے، اور جو حضرات جو محفل نعت سجا رہے ہیں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور نعت بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور جو کوئی یہ عمل کرتا ہے اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور رسول اللہ کی دعا ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلیے اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا قرآن کی تلاوت حسب معمول. تمام لوگ اپنے اپنے فون میں سورہ یاسین نکال لیجئے، سورہ یاسین نکال لیجئے. جس کو یاد ہے بیٹے مائک لگاؤ ہمارے حافظ صاحب کے سامنے. اپنے اپنے فون میں جہاں جیسا ہو سکتا ہے
جی سورہ یاسین نکال لیجئے اور سب مل کر پڑھنا ہے بیٹے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف حافظ صاحب کو پڑھنا ہے. جو لوگ نئے ہیں میں ان کے لیے بول رہا ہوں، سارے لوگ تو جانتے ہی ہیں. جو خواتین ہیں بیٹے آپ لوگ بھی اپنے اپنے فون میں نکال لو، اور اگر ہے کچھ تو ہمارے انشاءاللہ تعالی ہمارے سرفراز صاحب آپ لوگ کو لا کر حافظ صاحب دیں گے اگر کچھ پارے ہے بیٹے. ہاں چلو آؤ سامنے آ جاؤ، آپ بھی اٹھو بیٹے، علی بخش ساتھ دو ان کا. جو حضرات فون میں نکال سکتے ہیں وہ لوگ قرآن مت لو کیونکہ لوگ زیادہ ہے، تو جو حضرات فون میں نکالنا نہیں جانتے ہیں ان کو اور زیادہ دو بیٹے. جی آپ بھی ہو بیٹے، تھوڑے آپ بھی لو، تھوڑے ادھر لیڈیز کے پاس بھی جا دو یہ بچے کے ہاتھ سے. سب لوگ سورہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے. حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں مائک میں ان کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن انہوں آواز سے پڑھ رہے ہیں اور ہم آہستہ پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ہم سب کو یکساں آواز میں، چیخنا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اطراف کے کم سے کم 2 آدمی تو آپ کا آواز سن سکنا، اتنی آواز سے سارے مل کر، مردانہ زنانہ سب، کسی کو اس میں ایکسکیوز نہیں ہے، سب مل کر سورہ فاتحہ، یاسین شریف، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اتنے سورے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد سلام پیش کر کے انشاءاللہ تعالی تبرک انشاءاللہ تعالی تناول فرمائیں گے. اچھا بیٹے یہ بھی میں بولنا بھول گیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی جو ذکر کریں گے، یاسین پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اس کے بعد تناول طعام رہے گا. پھر جو حضرات جلدی میں ہیں وہ حضرات کو جانے کی اجازت ہے، لیکن محفل ابھی باقی رہے گی. تناول طعام کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم نعت اکیڈمی کے نوجوانوں سے، اپنے علی اور ان کے ساتھیوں سے انشاءاللہ تعالی نعت شریف کی ایک محفل سجائیں گے. انشاءاللہ تعالی محفل سماع ہوگی، تو جو حضرات بیٹھ سکتے ہیں وہ ضرور بیٹھیں، اور جو حضرات جلدی میں ہیں پھر وہ تو جا سکتے ہیں، لیکن جو حضرات بیٹھ سکتے ہیں تناول طعام کے بعد اطمینان سے انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے اور خوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على نبی جو حضرات پرانے ہیں وہ لوگ آواز سے پڑھیں اور جو حضرات نئے ہیں وہ پرانے لوگ کے ساتھ آواز ملا کے پڑھنے کی کوشش کریے ترتیب کو بگاڑنا نہیں سمجھ رہے ہیں جو لوگ نئے رہتے ہیں وہ جوش میں آ کے جو ہے بہت سارے نئے نئے احباب آئے ہوئے ہیں جوش میں آتے ترتیب آگے پیچھے ہوتی سب مل کر پڑھنا رہتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ ٹھیک ہے اور جب ذکر شروع ہونا ہوتا ہے تو اس وقت آپ ایک لمحے کے لیے میرے کو دیکھ سکتے ہیں میں کیسا پڑھ رہا ہوں لیکن اس کے بعد آنکھ بند کر کے ذکر کریے جب تسلسل میں ذکر چلتا ہے نا تو پورا اللہ تعالیٰ کی طرف خیال کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے ادھر ادھر مت دیکھیے آنکھ بند کر کے ذکر کریے اللہم صلی وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ واستغفر اللہ استغفر اللہ العظیم 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 استغفر اللہ العظیم
أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وابتغوا إليه الوسيلة ألا بذكر الصالحين تنزل البركة یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بند ام درماند ام جزدو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ 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 اغثنی وامددنی بإذن اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أيدركني ضيما وأنت ظهيري أظلم في الدنيا وأنت نصيري فعار على حامل الحمى وهو قادر إذا ضاع في البيداء عقال بعيري يا سلطان محي الدين سيف الله يا سلطان محي الدين سيف الله يا سلطان محي الدين سيف الله یا سلطان محی الدین سیف اللہ 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 رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر واجبر قلبی المنکسر واجمع شملی المنتثر انک انت العزیز المقتدر اکفنی یا کافی وانا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يا سيد محي الدين فضل الله يا سيد محي الدين فضل الله يا سيد محي الدين فضل الله
يا سيد محي الدين فضل الله يا أولياء محي الدين أمان 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 الله يا مسكين محي الدين نور 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 الله يا غوث محي الدين قطب 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 الله يا خواجہ محي الدين فرمان 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 الله يا مخدوم محي الدين برهان 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 الله يا درويش محي الدين آية 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 الله يا بادشاہ محي الدين غوث 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 الله يا فقير محي الدين مشاهد 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 الله يا شيخ محي الدين أمر 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 الله صلى الله عليك يا سيدي 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 ذكر علي عبادة نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي 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 يا أسد الله يا رجال الله يا محبوب الله يا مقبول الله يا طهور الله يا مظهر العجائب والغرائب
یا امام المشارق والمغارب کر دے بلا کو غائب، یا علی یا ایلیا یا ابو الحسن یا ابو تراب حل مشکل سرور دی شافع یوم الحساب، اے پناہ بے پناہاں چارے بے چارگاں، اے امید نا امیداں حل مشکل کن شتاب، دست تو دست الہی لحم تو لحم نبی، اے دہانت باب علم و اے دلت ام الکتاب، یا امیر المؤمنین یا امام المسلمین، اے شہنشاہ ولایت در کفت مفتاح باب، یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات، من فقیر بے نوائم تو شہ عالی جناب، ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب، یک نگاہ مرحمت بر حسرت بیچارہ کن، یک نگاہ مرحمت بر امت بیچارہ کن، تا بکے ای آہزاری تا بکے ای اضطراب، یا ابا الحسن 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 یا ابا تراب یا یعسوب المؤمنین، صلی اللہ علیک یا مولا یا مولا یا مولا، صلی اللہ علیک یا مولا یا مولا یا مولا، صلی اللہ علیک یا مولا یا مولا یا مولا، صلی اللہ علیک یا مولا یا مولا یا مولا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی اللہم صل وسلم علی النبی الأمی وآلہ، 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 اللہم صل وسلم علی النبی الأمی وآلہ،
اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله 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 صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله لا وسيلة لنا إلا أنت أدركنا يا رسول الله أدركنا يا حبيب الله أدركنا يا ولي الله أدركنا يا خير خلق الله قد ضاقت حيلتي أغثني يا رسول الله أغثني يا حبيب الله أغثني يا خير خلق الله يا رسول الله عليك السلام يا نبي الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا حبيب الله سلام في سلام يا رسول الله عليك السلام يا حبيب الله سلام في سلام يا رسول الله عليك السلام يا حبيب الله سلام في سلام يا رسول الله عليك السلام يا حبيب الله سلام في سلام يا رسول الله عليك السلام يا حبيب الله سلام في سلام يا رسول الله عليك السلام يا
حبيب الله سلام في السلام يا رسول الله عليك السلام يا حبيب الله سلام في السلام اللهم صل وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم. إلهي أظهر على ظاهري سلطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحقق على باطني بحقائق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأستغرق فيك ظاهري بإحاطة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واحفظني اللهم بك لك في مراتب وجودك وشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفاتك بوجه الحق الذي لا إله إلا أنت بسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعاء النور. وعلى النبي بسم الله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في بصري نورا اللهم اجعل في سمعي نورا اللهم اجعل عن يميني نورا اللهم اجعل عن يساري نورا اللهم اجعل فوقي نورا اللهم اجعل تحتي نورا اللهم اجعل عن أمامي نورا اللهم اجعل خلفي نورا اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل في لساني نورا اللهم اجعل في عصبي نورا اللهم اجعل في لحمي نورا اللهم اجعل في دمي نورا اللهم اجعل في شعري نورا اللهم اجعل في بشري نورا اللهم اجعل في نفسي نورا اللهم أعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم اجعل في عظامي نورا اللهم اجعل في قبري نورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولا رب کریم ہماری اس محفل کو قبول فرما، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میلاد کو قبول فرما، تیرے محبوب اولیاء کی اس محفل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کا اس
ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول فرما، نعت شریف پڑھنا قبول فرما، قرآن کا تلاوت کرنا قبول فرما، ذکر کرنے کی کوشش کرنا قبول فرما۔ اے اللہ جو اطعام طعام کیا جا رہا ہے اسے قبول فرما۔ مولا رب کریم جتنے یہاں پر حاضر ہے اے اللہ ان سب کو فیض عطا فرما، نور عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، عزت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ مولا رب کریم ہم تمام کے کوئی جو کچھ اس دنیاوی چھوٹے موٹے مشکلات ہے اللہ ان مشکلات کو بھی دور فرما دے، اے اللہ آخرت کے مشکلات کو بھی دور فرما دے۔ مولا رب کریم ہم سے تمام مصائب اور آلام کو دور فرما دے، بلیات کو دفع فرما دے، بیماریوں کو دفع فرما دے، آفتوں کو آسیب کو جنات کو دور فرما دے، اثرات کو دور فرما دے۔ مولا رب کریم ہم سب کو سکون عطا فرما، صحت عطا فرما۔ جو بیمار ہمارے اپنے جو بیمار ہے اللہ ان تمام کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ ہمارے اپنے جو اس دنیا سے گزر گئے اے اللہ ان کے قبروں کے اندر سکون اور برکت عطا فرما دے، روح اور ریحان عطا فرما دے۔ مولا رب کریم جو تنگ دست ہے انہیں فراخی عطا فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں دبا ہوا ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہماری آمدنی میں، تنخواہوں میں، تجارت کے منافعوں میں اے اللہ برکت عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مولا رب کریم ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، شہوات نکال دے، تکبر نکال دے، حسد نکال دے، بغض نکال دے، لالچ نکال دے۔ اے اللہ دنیاوی ساری آلائش اور گندگیوں کو نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان بسا دے، ایمان کی قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنی اولیاء کی محبت بسا دے، مساجد کی محبت بسا دے، تیرے ذکر کی محبت بسا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تو اہل بیت رسول اللہ کی محبت بسا دے، علی و فاطمہ حسن و حسین کی محبت بسا دے، قرآن کی محبت بسا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنی ذات کا نور عطا فرما، اپنی صفات کا نور عطا فرما، نور کی تجلی عطا فرما۔ مولا رب کریم جب تک ہم زندہ رہے یہ سانسیں چلتے رہے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آ جائے ہماری قبروں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور بکھیر دے۔ مولا رب کریم جب میدان محشر میں کھڑے ہوں اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کے شفاعت کے صدقے اور طفیل اور تیرے کرم اور فضل سے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے محبوب کی شفاعت اور صدقے میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اے اللہ جب تو اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے، عنایت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا نبی اور آل نبی کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درگاہ شریف کے پاس چلیے سلام پڑھیں گے۔ ہاں اچھا یہ بھی ایک اعلان سن لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی کل رات میں انشاءاللہ تعالی نماز عشاء کے بعد سے 8 ساڑھے 8 بجے سے پوری رات یہاں پر صرف زنانے کے لیے شب بیداری ہے، محفل میلاد ہوتی ہے پوری رات، نعت شریف، درود شریف، سلام اور بیان اور آقا کی عظمت کی صرف زنانے اونلی لیڈیز کے لیے کل یہاں پر نماز عشاء سے لے کر پورا صبح اور بالکل فجر